نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ پارہ 26 سورہ حجرات آیت رکوع نمبر 2 آیت نمبر 13۔ گزشتہ آیتوں میں انسانی اسلامی حقوق آداب معاشرت کے حوالے سے چیزوں کو حرام، ممنوع اور ناجائز قرار دیا جو باہمی منافرت اور عداوت کا سبب بنتی ہے۔ اب آیات مذکورہ میں ایک جامع انسانی مساوات کی تعلیم ہے کہ کوئی انسان بحیثیت انسان کسی دوسرے انسان سے کمتر نہیں، رذیل نہیں۔ اپنے نسب، اپنے خاندان، مال و دولت کی بنیاد پر فخر مت کیجیے، کیونکہ یہ چیزیں در حقیقت فخر و غرور کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس قومی خاندانی تعصبات سے نفرتیں اور عداوتیں بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری عالم انسانیت ایک ہی ماں باپ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے اولاد ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر سب آپس میں بھائی بھائی ہے۔ خاندانی، قبائلی اور قومی تفاخر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قومیت علیہ معرفت ہے نہ کہ علیہ فضیلت۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا فار انٹروڈکشن، تعارف کے لیے۔ لہذا قومیت، لسانیت، فرقواریت، عسکریت یہ تعصبات ہے، اس دین و مذہب کو، ملک و قوم کو، امت مسلمہ کو نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ یہ اس کے کوئی فوائد ہے نتیجتاً، بلکہ یہ تباہی بربادی کا ذریعہ ہے اور عالمی طاغوتی قوتوں کی، عالمی کفر کی ایک سازش ہوتی ہے۔ آیات کریمہ فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں سے ایک فرد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات ہو گئی اور میرے والد کو یہ روز بد دیکھنا نہ پڑا۔ حارث ابن ہشام نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس کالے کوے کے سوا کوئی آدمی نہیں ملا جو مسجد حرام میں اذان دے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ جو کچھ کہوں گا آسمانوں کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے گا۔ لہذا جبریل امین علیہ السلام نے تشریف لایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی تمام گفتگو کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا تم نے یہی کہا تھا اور یہ کیا کہا ہے آپ لوگوں نے؟ تو ان سب لوگوں نے اقرار کیا، تصدیق کی، اور پھر آیات مذکورہ نازل ہوئی اور آیات مذکورہ میں بتلایا کہ فخر و عزت کی چیز حقیقت میں تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس سے تم لوگ خالی ہو، روایت میں ہے۔ اور سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی پر
آراستہ ہے، اس پر مزین ہے، متحلہ ہے۔ اور سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میں سے افضل ہے، اشرف ہے، قذاف المظہری عن البغوی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف فرمایا تاکہ سب لوگ دیکھ سکے، اور طواف سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسوم جاہلیت کو اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا، اور تمام انسانوں کے صرف دو قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی، وہ اللہ کے نزدیک شریف ہے، محترم ہے۔ دا کعبہ دا خلیل دا کعبے لویا چی آباد کری سوک ویران حرم دزلو۔ دوسرا فاجر ہے، شقی ہے، بدبخت ہے، اللہ کے نزدیک یہ ذلیل ہے اور حقیر ہے۔ اور اس کے بعد آیات کریمہ کی تلاوت کی کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ شعب اور قبائل کے حوالے سے تو اتنا خاص فرق نہیں ہے، لیکن شعب کی شعباً شعب کی جمع ہے، بہت بڑی جماعت کو شعب کہتے ہیں۔ اور پھر جس طرح ایمان کے شعبے ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ایسا سب سے ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق۔ لہذا شعب کے مختلف قبائل ہوتے ہیں، خاندانیں ہوتی ہے، پھر خاندانوں میں بڑے خاندان، چھوٹے خاندان، پھر اس کے مختلف حصوں کو عربی میں الگ الگ نام دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑے حصہ کو شعب کہتے ہیں اور سب سے چھوٹے حصے کو عشیرہ کہا جاتا ہے۔ ابو رواق کا قول ہے کہ شعب بھی عجمی قوموں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قبائل عرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسباط بنی اسرائیل کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے آیات مذکورہ میں واضح کر دیا کہ اللہ نے اگرچہ سب انسانوں کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کر کے سب کو بائی بائی بنا دیا ہے، مگر پھر بھی اس کی تقسیم مختلف قوموں میں، مختلف قبیلوں میں جو تشکیل ہے قبیلوں میں، یہ تقسیم تشکیل یہ تعارف کی بنیاد پر ہے، شناخت کی بنیاد پر ہے، فخر کی بنیاد پر نہیں ہے، قومیت، لسانیت اور عصبیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور سب مسلمان آپس میں کلمہ گو ہے، جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، المسلم اخو المسلم، مسلمان مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دنیا کائنات ارض یعنی کرۂ ارض کی جس خطے میں ہو، جس گاؤں کی جس شہر میں ہو، جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ مثل المؤمن کجسد واحد، ایک جسم کے معنی نہیں، اس میں تفریق نہیں ہے۔ کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ لیس لعربی علی العجمی فضل ولا العربی علی العجمی فضل ولا الاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود۔ متقی اور شریف عزت دار وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقوی ہو، منکرات سے وہ گریز کرتا ہو، پرہیزگار ہو، وہ اللہ کے نزدیک معتبر ہے اور اللہ کے نزدیک وہ افضل ہے، بہتر ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور بنا دیا ہم نے تمہاری، شعوباً شاخیں، و قبائل، قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کرو، تعارف کرو۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم، جو تم سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، خبردار ذات ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔